میں ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے والا ہوں. میری ویڈیو عورتوں کو زیادہ سمجھ آئے گی کیوں. میں اس کی آپ کو ایک بہت بڑی وجہ بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک مرد نے اپنی بیٹی کے ساتھ شپکی پو کیا, زنا کیا, گندے کام کیے, یا معاشرے میں جو چلتی ہوئی گالیاں اگر میں وہ دوں تو آپ کو برا لگ جائے گا, اس لیے میں نے سب باتیں کوڈ ورڈ میں کی. شاید کوئی بچہ بھی ویڈیو دیکھ رہا ہو کیونکہ آج کل معاشرے میں سوشل میڈیا بہت عام ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ یار ایک والد اپنی بچی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اور اگر میں آپ سے کہوں کہ کچھ شخص قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے مکر جائیں اور پھر اس کے بعد پھر اپنی بچی کے ساتھ زنا دوبارہ سے کریں تو آپ کیا کہیں گے؟ تو آپ کہیں گے کہ جون بھائی آپ کی جو باتیں ہیں وہ کسی اور دنیا کی ہیں. تو کسی نہ کسی کو تو یہ بیڑا لینا تھا. وہ بیڑا میرے ذمہ آیا. میں ہمیشہ اللہ پاک سے کہتا تھا کہ مجھے ایک ایسا کام عطا فرمانا کہ میں ان لوگوں کو سمجھا سکوں. پیسے کمانا تو سبھی نے کمانے ہیں بھائی, پیسے سبھی کمانے آئے ہیں. ہم لوگ پردیس میں خوار ہو رہے ہیں, پیسے تو ہم کمانے آئے ہیں. مگر میں نے اللہ پاک سے ہمیشہ دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے چننا جن سے تو نے اپنا کام لینا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میں یہ کام کر رہا ہوں اور آپ بھی اس میں میرا ساتھ دیں گے. اب میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں, یہ ویڈیو پہلے دیکھ لیں. کنجر دیے بچیے یا کنجر دیے تو تھی بنائی شرم کر تو تھی بنائی آ تھی بنائی تم کدھر دروازے پر کام دیا میں آج ہی بغیر کی کر بیٹھے ہیں زبردستی کرنا نہیں باہر چلو اتنے باہر چلو نہیں میں باہر لے کے جانا تمہیں اللہ دے نام تے تیری بھن دے میں پوچھے جاؤں گا تیرے دے بھن دی چھولی جی میں تیرے کے سیفتا نہ مریا تم باہر چل ایک بار میں تیرے تھپڑ مارنا بھن دی چھولی ہو گیا اللہ دے نام تے کتی دے بچیا گل سن کوئی اللہ دا نام تو تھی بنائی آ میں تو مینوں کہندا سی کرانت چک کے کہہ تو میری دھی ہے تو میری دھی کیا سی بھن چودے کنجریے. تو یہ ویڈیو آپ نے جو ہے وہ دیکھی, ملاحظہ فرمائی, جس میں مجھے نہیں پتا یہ شخص اس لڑکی کا, اس بچی کا جو ہے وہ فادر ہے یا اس نے اس کو مکان رینٹ پہ دیا اور ان کے پاس پیسے نہیں تھے اس لیے اس نے ایسی حرکت کی, یا یہ بندہ اس کے پاس کام کرتا ہے یا اس کا بھانجا بھتیجا یا اس کا کوئی رشتہ دار ہے. مجھے اس بارے میں باخدا نہیں پتا, مگر یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی ویڈیو سامنے آئی ہے. ایسے ہزاروں واقعے پیش آتے ہیں, ایسے ہزاروں لڑکیاں ہیں جن کے ساتھ زیادتی بنائی جاتی ہے, ان کے باسز کرتے ہیں, ان کے مکان مالکان کرتے ہیں, ان کے جو ہے جو افسران کرتے ہیں یا جن کے انڈر وہ کام کرتی ہیں. ایسی بہت ساری لیڈیز ہیں جو ہمارے معاشرے میں آج کے دور میں جو ہے وہ مسلی جاتی ہیں. ان کلیوں کو مسلنے والے لوگ کون ہیں؟ کیا وہاں پہ یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے اقرا یعنی پڑھو, اقرا بسم ربک الذی, اور وہاں پہ پڑھنے کی بات تو مسلم کلچر بہت کرتا ہے, مگر دکھ کی بات ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر پوچھ لی جائے, کمنٹ کرنے کے لیے کہا جائے تو ابھی کمنٹ کیجئے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے, تو سب لوگ لکھیں گے قرآن پاک. مگر بڑی معذرت کے ساتھ دنیا میں ایسی کون سی کتاب ہے جو بغیر سمجھ کے پڑھی جاتی ہے؟ تو بھی لکھیں گے آپ قرآن پاک, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہوا ہے. اور اگر آپ مولوی صاحب کو کہتے ہیں کہ میں خود پڑھ رہا ہوں تو ترجمے کے ساتھ, تو مولوی آپ کو کیا سمجھاتا ہے؟ کہتا ہے آپ کافر ہو جاؤ گے, آپ مرتد ہو جاؤ گے, آپ اسلام سے پھر جاؤ گے. یعنی ایک ایسی کتاب جو ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری اور آپ وہ کتاب پڑھنے کے بعد آپ جو ہے وہ کافر ہو جاؤ گے.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کیا ہمیں اسلام نے نہیں سکھایا علم حاصل کرو؟ اگر یہ بچی نے علم حاصل کی ہوتی، اگر یہ بچی تعلیم حاصل کی ہوتی، اگر ہر بچے کو گھر گھر میں تعلیم دی گئی ہوتی، اگر ہماری عوام جو 60% الٹریٹ ہے یعنی اس کو اپنا نام تک نہیں لکھنا آتا، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتی 60% عوام، جبکہ آبادی 25 کروڑ ہے، 25 کروڑ میں سے آدھی سے زیادہ آبادی اپنا نام لکھنا نہیں جانتی، تو کیا ہوگا؟ اسی طرح انہیں مسئلہ جائے گا۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، مجھے یاد آتی ہے قوم لوط کی۔ قوم لوط میں ایک برائی پیدا ہوئی تھی، ہم سنا کرتے تھے، میں اس لیے معجزوں کو نہیں مانتا، میں یہ جو ایر فقیر، یہ جو پیر اور اول جلول باتیں ہیں، ان چیزوں کو میں نہیں مانتا، کیونکہ آج کل یہ چیزیں کیوں نہیں دکھتی۔ مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ قوم لوط کے بارے میں قرآن پاک میں لکھا ہے کہ یہ لوگ آپس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں غلط کام کیا کرتے تھے۔ تو اس کی مثال آپ کو کسی اور کنٹری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آسٹریلیا، کینیڈا، نیو یارک، ڈینمارک یا کسی بڑے کنٹری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بس اپنے ہی کنٹری میں یہ سب سے بڑی نعمت تو مل جائے گی۔ قوم لوط دیکھنی ہے آپ، میاں والی، پنجاب، ٹھیک ہے، اوپر کا علاقہ، جتنا بھی کچے کا علاقہ، سندھ، ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ چلے جائیں، آپ کو یہ لعنت مل جائے گی۔ اس کے لیے بھی میں آپ کو ایک ویڈیو دکھا دیتا ہوں، یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ ہی معاف کرے، دوبارہ حرکت کریں گا؟ بالکل نہیں یار تو دربار دے ہاتھے چ حرکت کر رہے ہیں غلطی ہو گئی بس یار، بے خدا دا خوف کر یار، مینوں رون آ رہا یار، بڑی مہربانی اللہ تینوں میرے پیر نہ پھڑی پیچھے ہو جا، گلیز انسان ہے، گندا انسان ہے تو، اور تینوں شرم نہیں آئی دربار صاحب دے اندر یہ حرکت کر دیا ہویا تو معافی دینے کے نہیں جو جی نا ہے؟ معافی دینے معافی دے دو جو اگر یہ حرکت قابل معافی ہے دوستوں تے دے دو معافی، دے دو اللہ کیوں جناب؟ اللہ بھی معاف کر، اللہ بھی گناہ سارے قابل معافی ہے، سر دسو۔ بھائی اندر آپ جانتے نہیں ہیں بھائی کتوں آیا ہے، لیکن میں بھی لگا میں تخت مال دا ذمہ دار ہوں، چوری ٹیپو میرا نام ہے، میں اس دربار تے سیدہ تے روز آ کے دعا منگنا سر، میں اندر دعا منگتا پیا، میں گیا نماز پڑھتے پینے، میں تو یہ سمجھیا میں دعا مانگ کے سائڈ تے ہویا تے منڈے دی منڈ ماردا پیا، تانوں بندہ ہی نہیں گیا یار، مینوں ویکھ کے شلوارا پائیاں نے فٹافٹ، میں سوچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کو معافی منگنا ہے، اللہ کو معافی جی اندے کو بھی معافی منگنا ہے، دے دے بھائی میں نے بھی معاف نہیں اینو کیا معاف کرنا ہے، بابا صاحب کو معافی مانگ۔ معافی مانگنے بابے کو بھی کون تو بات کری۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ ان صاحب کے چہرے پہ دیکھ رہے ہیں داڑھی مبارک ہے، جی ہاں یہ بچے کے ساتھ غلط کام تو کر رہے ہیں، مگر انہوں نے کان میں بالی نہیں پہنی ہوئی، انہوں نے ٹیٹو نہیں بنایا ہوا، انہوں نے گلے میں چین نہیں پہنی ہوئی، ٹھیک ہے، یہ انگلش نہیں بولتے، and he live in your country and he is the part of your society, but you know you're gonna make these kind of criminals for a big sign for this society. If you're gonna hang them on the road like 10 to 20 people, these kind of people with the beard, with this appearance, you will find out the crime will go down. کرائم ریٹ ہمارا کیا ہو رہا ہے؟ ڈے بہ ڈے بڑھتا جا رہا ہے، بچوں کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں، جبکہ کینیڈا، امریکہ، نیو یارک، آسٹریلیا، ڈینمارک، ان جیسے کنٹریز میں بچوں کو ہاتھ لگانے والے کو ایک الگ سیل میں رکھا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو کرمنل ہوتا ہے نا، جس نے مرڈر کیا ہوتا ہے، اس کو مرڈر کے سیل میں رکھتے ہیں، اور جو بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اس کو ایسے لوگوں میں ڈال دیا جاتا ہے کہ جو اس کو زیادتی کا نشانہ بنائیں۔ کیوں ہم ان چیزوں پہ اقتدامات نہیں کر رہے؟ کیوں آج اتنا ڈر لگتا ہے کہ ہم لوگ دوسرے کنٹری میں جانے کے بعد، پڑھے لکھنے کے بعد، ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد اپنے بچوں کو اپنے ہی کنٹری میں پڑھنے لکھنے کے لیے نہیں بھیجتے؟ کیوں آپ کے جو مولوی حضرات ہیں ان کے بچے جو ہے وہ باہر کے کنٹریز میں جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ کیوں جو آپ کے پولیٹیشنز ہیں ان کے بچے باہر کے کنٹری میں جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، جبکہ ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے آپ کو کہتے ہیں کہ جاؤ فلانی جگہ، جاؤ فلانی جگہ یہ کر کے آؤ، جاؤ فلانے سے لڑو، جاؤ ختم نبوت پہ جو ہے وہ یہ کر دو، وہ کر دو۔ خود کتنے بندوں کو انہوں نے ختم نبوت پہ جو ہے وہ مارا ہے۔ ابھی ایک مولانا صاحب کا ایک قصہ چل رہا ہے، میں انہیں اچھے سے بالکل بھی نہیں جانتا، نہ ہی میں کسی ان مولانا کی کوئی اتنا انٹرسٹ لیتا ہوں، مگر کہنے کا مطلب یہ کہ جب آگ جو ہے، آگ لگا کے جب وہ آگ میں اپنے پاؤں جلنے لگے نا، تو وہ باندری جو ہے وہ اپنے بچے جو ہے وہ پاؤں کے نیچے دے دیتی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو ایجوکیشن دے رہا ہوں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرو، ان مولویوں، ان 2 نمبر بندوں کے پیچھے نہ لگو۔ مولوی صاحب نے یاد ہے کیا کہا تھا کہ اگر کوئی بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے تو اس کا سر اسی ٹائم تن سے جدا کر دینا چاہیے، اس کو عدالت نہیں لے کے جانا چاہیے، اس کو قانون، اس کو جو ہے وہ وہاں پہ نہیں لے کے جانا چاہیے۔ تو آپ ہی کے مولانا صاحب نے یہاں پہ بیٹھ کے قرآن پاک کی کتنی بڑی گستاخی کی، انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میں بھی غلطی ہیں، تو پھر اب اپنی ہی آگ میں جل کے
मर गए ना, तो अब वो क्यों नहीं वापस पाकिस्तान जाते? ज़रा दिखाएं ना हमें भी जलवा, उनके अंदर इतना दम है, इतना उनके अंदर जो है वो मतलब कि इतना बड़ा जो है वो दिखाया। और मगर वहाँ पे कहने का मकसद ये है, हमारी आवाम पे मुझे अफसोस होता है कि ऐसे लोगों को आप लोग कैसे अपना स्टार बनाते हैं और फिर इतना इल्म हासिल करने के बाद, उनकी वीडियोज़ अपलोड होने के बाद उनको आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई दे देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जी हाँ, वो मुफ्ती साहब के पास इल्म है, अगर उनसे स्लिप ऑफ टंग हुआ है या उनसे कोई गलती हुई है तो आप उनके पीछे जाने के बजाय इंसानियत की बात करें। क्यों ऐसे लॉ एंड ऑर्डिनेंस नहीं करते कि जहाँ पे औरतों की इज़्ज़तें महफूज हों? क्यों आप ऐसे लॉ एंड ऑर्डिनेंस नहीं मंजूर करते जहाँ आए दिन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर स्टूडेंट्स को मसल रहे हैं? इसके अलावा आप क्यों ऐसा ऑर्डिनेंस नहीं करते कि जब बच्चियां, अब आपको पता है इन्फ्लेशन कितनी हाई है, इतनी इन्फ्लेशन हाई है कि वहाँ पे लोग अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो भी पे नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से बच्चियां काम पे जा रही हैं। अगर किसी की 3 बेटियां तो 3 में से 2 बेटियां काम पे जाती हैं, 1 बच्ची पढ़ रही है। सबको भाई एजुकेशन पे लेके आए, तालीम मुफ्त करें। और सबसे बड़ी चीज़ है इन मौलवियों के जो है वो तावीज़, धागों और पगडंडियों से बच के रहें और आप अपनी ज़िंदगी को बिल्ड करें, और जब भी आप कुछ हासिल कर पाएंगे। वरना मेरा वादा है आप लोग ज़लील और रुस्वा हो जाएंगे। भाइयों, अपने आप को चेंज करें, अपने बच्चों को एजुकेशन दें। जी हाँ, ये जो बच्चों को बताएं कि यहाँ पे हाथ लगाएं तो शोर मचाएं, बच्चे बेचारे डर जाते हैं, सहम जाते हैं, उनके साथ बहुत सारी गलत हरकतें होती हैं। आज हम हमारा ये हाल हो चुका है कि हम नाम की सिर्फ जो है वो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं सिर्फ, बट हमारे पास कोई इल्म नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है। आए दिन एक नया वाक़या। ये वीडियोस देख के अगर शायद आपका दिमाग खुल जाए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ज़िम्मेदार कौन है, मौलवी, माशरा, ये लो एजुकेशन या फिर गुरबत। अगर आप ने वीडियो पूरी देखी है तो शायद आपको मेरे कुछ बातें समझ आई होंगी, नहीं आई समझ तो अल्लाह ही हाफिज़ है, आपको कोई नहीं समझा सकता। थैंक यू सो मच।